أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج ستمبر 1972 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 164 سے ہو رہا ہے. 7/164. بنی اسرائیل کی داستان مسلسل چلی آ رہی ہے. پچھلی آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ خدا نے انہیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا، انہیں فرعون جیسے مستبد قہرمان بادشاہ کی استبداد کے پنجے سے نجات دلائی. سینا کی وادیوں میں آزادی کی فضا میں وہ سانس لے رہے تھے. بیت المقدس کی زمین ان کے نام لکھ دی گئی تھی، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ قدم قدم پر کفران نعمت کرتے، احکام خداوندی سے سرکشی برتتے. ہوئے غلامی سے پیدا شدہ جراثیم ان کی ہڈیوں کے گودے تک میں سرایت کر گئے ہوئے تھے. خدا کے ایک چھوڑ دو جلیل القدر پیغمبر، اور اگر وہ روایت صحیح ہے تو تیسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہ ان کی ہدایت کے لیے. لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بار بار اپنی غلامی کی زندگی کو یاد کرتے تھے اور قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانے دینے بیٹھ جاتے تھے کہ تو نے ہمیں یہاں لا کے کیا کیا، اس آزادی سے ہم نے کیا پایا. سابقہ ایک آیت میں 159 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان میں ایک گروہ ابھی ایسا تھا جو ان کی حق کی طرف ہدایت کرتا تھا. ایسے لوگ موجود تھے جو بار بار انہیں نصیحت کرتے تھے. انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب اس آیت میں جس سے آج کا درس شروع ہوتا ہے یہ کہا گیا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اس میں ایک بڑی بنیادی حقیقت بیان کی گئی ہے. وہ لوگ انہیں نصیحت کرتے تھے اور یہ ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے تھے، بلکہ الٹا ان کی جان کے لاگو ہو جاتے تھے. کہا یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان لوگوں سے کہتے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے کہ تم خام خواہ کیوں مغز چھپا رہے ہو، اپنی جان ہلکان میں ڈال رہے ہو، انہیں نصیحت کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ ان کی ذہنیت ہے، جو ان کی روش ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی سخت عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، بلکہ نظر تو ایسا آتا ہے کہ یہ تباہی ہو جانے والے ہیں. تو جو لوگ اپنی سرکشی میں اس حد تک پہنچ چکے ہوں کہ خدا کے قانون مقاصد عمل کی روح سے نظر آ رہا ہو کہ وہ تباہ ہو گئے، ان کو کوئی سخت عذاب آنے والا ہے، تو انہیں اب نصیحت کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ چھوڑو انہیں تم. یہ مقام آ جاتا ہے قوموں کی زندگی میں
اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ایک دائی یا ایک مبلغ کے لیے فیصلہ کرنے کی دشوار گھاٹی بھی آ جاتی ہے کہ پھر انہیں چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ کہ یہ تباہ ہو جائے، یا جو کچھ یہ کر رہے اور کہہ رہے ہیں اسے برداشت کیا جائے اور یہ اپنا کام کیے جائیں، ہم اپنا کام کیے چلے جائیں. یعنی آخری وقت تک بھی انہیں بچانے کی فکر ہو، انہیں نصیحت کرتے چلے جائیں، انہیں ہدایت دیتے چلے جائیں. یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے ایک دائی کی یا ایک مبلغ کی. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، یہ مقام بڑا دشوار گزار ہوتا ہے، اس لیے کہ جنہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں کہ وہ کچھ ندامت کا اظہار کریں، وہ یہ کہیں کہ صاحب ہمیں بڑا افسوس ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہم نادم ہیں اس پر، ہم شرمسار ہیں اس پر، ہم کوشش کریں گے کہ اپنی روش میں اصلاح کر لیں. وہ یہ نہیں کرتے، وہ مخالفت میں اتر آتے ہیں. قرآن نے تو یہ بتایا ہے کہ اس قوم نے تو انبیاء کو قتل کر دیا. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ انہیں اس ہدایت کی طرف بلاتے تھے وہ ان کے سخت دشمن ہو جاتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے. تو اب کیفیت یہ ہوئی کہ یہ کہنے والے، ان کے سامنے کوئی اپنا مفاد تو ہوتا نہیں، کسی قسم کی کوئی غرض تنہا نہیں ہوتی، یہ ان کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مقابلے میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انہیں شروع میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، پھر گالیاں دیتے ہیں، پھر مار پیٹ پر اتر آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جان سے بھی ان کو مار دیں. یہ کیفیت بنی اسرائیل یا ان کے داعیان یا مبلغین کی نہیں تھی، یہ کیفیت ہر قوم میں پیدا ہوتی ہے. قوم اس اسٹیج کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ جہاں وہ ناصحین مشرک کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہے اور ہر قسم کی اذیت انہیں پہنچاتی ہے، انہیں ہر قسم کا خطرہ لاحق ہوتا ہے ان کے ہاتھوں. سوال یہ ہے کہ کیا اس مقام پر پہنچ کر بھی یہ جو داعی الی الحق ہے، یہ جو خدا کے پیغام کو پہنچانے والا ہے، کیا اس مقام پر پہنچ کے پھر وہ یہ کہے کہ اچھا اگر یہی صورت ہے تو جاؤ جہنم میں، میرا تمہارے ساتھ کیا واسطہ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں؟ کیفیت یہ نہیں ہوتی. اور یہیں سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو بے لوث بلا غرض و غائب اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر یہ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مامور من اللہ ہوتے ہیں، ایسا کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باقی جتنے بھی خدا کا پیغام پہنچانے والے اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، انہوں نے تو یہ ذمہ داری از خود اپنے اوپر وارد کی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ سوچئے کہ کوئی ذاتی مفاد پنہا نہیں، کوئی غرض وابستہ نہیں، کسی کی طرف سے کچھ مجبوری بھی نہیں. جنہیں نصیحت کی جا رہی ہے ان کی طرف سے رد عمل اس قسم کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فریضے سے، اپنی ذمہ داری سے اجتناب نہیں برتتے. وہ یہ کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، آخری وقت تک کرتے چلے جاتے ہیں، اذیتیں برداشت کرتے ہیں، ناکامیاں اٹھاتے ہیں، لیکن دوسروں کو بچانے کی فکر جو ہے اس سے کبھی غافل نہیں ہوتے، کبھی اس سے منہ نہیں موڑتے. تو شادی کی تشبیہ کے الفاظ میں یہ وہ نہیں ہے کہ جو دریا میں خود تیر کر اگلے ساحل تک پہنچ جانا چاہتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو ڈوبتے کو بچانا چاہتا ہے. اور ڈوبتے کو بچانے والا تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ وہ ڈوبنے والا اس کو بھی ساتھ لے ڈوبتا ہے، لیکن یہ بچانے والا آخری وقت تک کوشش کرتا رہتا ہے
کہ ڈوبنے والے کو بچا لیا جائے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک داعی الی الحق. یہ بتانے والا اس فکر میں کہ یہ ڈوب نہ جائیں، یہ تباہ نہ ہو جائیں، کس قدر افسردہ خاطر نہیں بلکہ کس قدر سوز و گداز کے عالم میں ہوتا ہے، اسے ان کے انجام کی فکر سے کس قدر تشویش اور پریشانی ہوتی ہے، یہ کس قدر صدمہ اس کا اٹھاتا ہے، کس قدر غمزدہ رہتا ہے اس احساس سے کہ یہ تباہ ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے سورہ کہف آیت 6 18/6 18/6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہا یہ ہے کہ رسول ایسا نظر آتا ہے کہ تو اس غم اور تاسف میں کہ یہ لوگ اس صداقت اور حقیقت کو مانتے کیوں نہیں ہیں اپنی جان تک بلا لے گا. تو اس سے نظر آتا ہے کہ ایک داعی الی الحق کا قلب کس قدر مشفق ہوتا ہے، وہ دوسروں کے غم میں اپنی جان تک بلا رہا ہوتا ہے. پھر دوہرا دوں کہ اسے اس میں اپنا کوئی ذاتی فائدہ مضمر نہیں ہوتا، اور حقیقت میں تو بچا دوسرے کو وہی سکتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہ ہو. تو وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نظر آتا ہے رسول تو ان کے اس غم میں کہ یہ اس صداقت کو مانتے کیوں نہیں ہیں، تباہی کا راستہ چھوڑ کر اپنی فلاح اور بہبود کی طرف کیوں نہیں آ جاتے. ایسا نظر آتا ہے کہ تو اس غم میں اپنی جان تک بھلا لے گا. یہ کیفیت ہوتی ہے ایک مشفق ناصح کی، ایک داعی الی الحق کی. ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ان کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے جو رد عمل ہو وہ اس اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں ان سے پھر قطع تعلق کر لینا پڑتا ہے. ایسی اسٹیج آ جاتی ہے. انبیاء کرام کی زندگی میں، ان کی تاریخ میں ہجرت کا مقام وہی ہوتا ہے، لیکن ہجرت سے پہلے بھی ایسے مقام آ سکتے ہیں اور آئے ہیں ان کی تاریخوں میں کہ جہاں ان سے کہا گیا کہ یہ اب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان سے تم قطع تعلق کر لو. لیکن اس قطع تعلق کے باوجود آپ دیکھیے کیفیت کیا ہے. 6/70 6/70 مقام وہ پہنچ گیا ہے جہاں یہ کہا گیا ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اب یہاں جماعت مومنین کے متعلق ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اس کا انجام انہی کو بھگتنا پڑے گا، اس کی ذمہ داری اس جماعت پر عائد نہیں ہوتی، وہ خود ذمہ دار ہیں اپنے اعمال کے اور اس کے نتائج انہی کو بھگتنے پڑیں گے. لیکن وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، لیکن اس جماعت مومنین کے ذمہ یہ تو ہے کہ یہ انہیں نصیحت کرتے چلے جائے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ بچ جائے اس تباہی سے جو آنے والی ہے. یہ ان کی تباہی کے ذمہ دار نہیں، ان کے اعمال و افعال کے ذمہ دار نہیں، لیکن اس کے باوجود کہا یہ گیا ہے کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ انہیں نصیحت کرتے چلے جائے، تاکید کرتے چلے جائے بچنے کی. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائیں. یہ تو جماعت مومنین سے تھا. اگلی آیت میں ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اب یہ کہا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی وساطت سے جماعت مومنین سے بھی کہ یہ لوگ جو اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے دین کو ایک
کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، اس پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرتے، سیریسلی اس کے متعلق لیتے ہی نہیں ہے، ایک مذاق سمجھ لیا ہے دین کو۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ مقام کیا ہے؟ نام لیے چلے جائیں گے دین کا، اسلام کا، اٹھتے بیٹھتے اس کا دعویٰ بھی کرتے چلے جائیں گے، لیکن ہر فیصلہ وہ کریں گے، ہر قدم وہ اٹھائیں گے کہ جس سے خود اپنے اس دعوے کی تردید اور تکذیب ہوتی ہو، اور اس طرح دین کو مذاق اور اضحوکہ بنا دیں گے دنیا کے سامنے۔ کہاں مقام وہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں یہ لوگ دین کو مذاق سمجھ رہے ہیں، اور اس لیے کہ دنیاوی مفاد نے انہیں اتنے بڑے فریب میں رکھا ہوا ہے، یہ اس سے اس قدر مسحور ہو چکے ہیں کہ اب یہ اس قسم کے حقائق کی طرف سنجیدگی سے غور کرنے کے بھی اہل نہیں رہے، سوچتے ہی نہیں سنجیدگی سے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، ہمیں کس طرف بلایا جا رہا ہے اور کیوں بلایا جا رہا ہے۔ کبھی کھڑے ہو کے اس کے متعلق سنجیدگی سے سوچنے تک نہیں ہے۔ یہ مقام آ گیا۔ یہاں یہ کہا ہے کہ وذر الذین، ایسے یہ لوگ جو ہیں ٹھیک ہے، ان سے تم معاشرے میں الگ ہو جاؤ، اور اس الگ ہونے کی ایک خاص غائب ہے، اور وہ یہ کہ ان کے اس طرز عمل سے اس جماعت کے بچے پر بھی تو کچھ اثر ہو سکتا ہے، اس جماعت کے ایسے لوگوں کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے کہ جو نہایت گہرائیوں میں نہ گئے ہوں، غور و فکر سے ابھی کام نہ لے رہے ہوں، یا ان میں اس قسم کی ہنوز صلاحیت ہی نہ ہو، ان کی یہ جو روش ہے معاشرے میں دین سے مذاق کرنے کی روش، اگر یہ عام ہوتی چلی جائے تو یہ انفیکشس ہوتی ہے، یہ متعدی مرض ہوتا ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو ان سے الگ رکھو، مبادہ ان کے یہ جراثیم انہیں بھی متاثر کر جائیں، یہ تو کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس علیحدگی کے بعد صورت یہ تھی کہ اب ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، ان کو جانے دو، مرنے دو، تباہ ہونے دو، غرق ہونے دو، کیا یہ صورت آ گئی؟ آپ دیکھیے عزیزان من، قرآن کا اصول اور اس داعی اللہ کی ذمہ داری، کہا چھوڑ دو ان کو، الگ ہو جاؤ ان سے، لیکن وذکر بہی، قرآن کی روح سے انہیں اس کے باوجود نصیحت کرتے چلے جائیں، اس سے نہ رکو، جس طرح بھی ہو سکے ان سے نصیحت کرتے چلے جاؤ، انہیں بچانے کی کوشش کرتے چلے جاؤ، اور آگے لفظ ہے ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جان بما کسبت اپنے غلط اعمال کی وجہ سے تباہ نہ ہو جائے۔ تباہ تو اس میں ہونا ہے اپنے غلط روش کی وجہ سے۔ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آخری وقت تک انہیں بچانے کی فکر کرو، انہیں نصیحت کرتے چلے جاؤ۔ ان تبصر نفس بما کسبت، اس قدر اس میں درد و داغ اور سوز و گداز بھرا ہوا ہے کہ یہ کہیں تباہ نہ ہو جائے، اس لیے تم یہ نہ دیکھو کہ یہ اس کا رد عمل کیا ہے، یہ سامنے سے تمہیں کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا فکر نہ کرو، اس کا اثر نہ لو، تم اپنا کام کیے چلے جاؤ، بچانے کی کوشش کرتے چلے جاؤ، آخری وقت تک کرتے چلے جاؤ، تاکہ کوئی نفس، کوئی جان، کوئی فرد اپنے غلط اعمال کے ہاتھوں تباہ نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائے۔ یہ ہے ذمہ داری عزیزان من اس شخص کی جو خدا کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، احکام خداوندی کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، کہ مقابلے میں رد عمل کچھ بھی کیوں نہ ہو، یہ اپنی کوشش میں لگا رہے گا، اس سے یہ رکے گا نہیں۔ پھر اس معاملے میں ایک اور مقام بھی آتا ہے، یہ اپنی دعوت کو تو عام کرتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے
معاشرے میں کچھ لوگ صاحب اثر ہوں اور عام طور پر دولت مند طبقہ صاحب اثر ہوتا ہے، یہ اس بات کو سوچے کہ اگر ان لوگوں کو میں کنورٹ کر لوں تو اس سے اس کا اثر بڑا دور تک پھیل جائے گا، کیونکہ عام طور پہ عوام انہی لوگوں کی تقلید کیا کرتے ہیں۔ انہیں اگر ساتھ ملا لیا جائے، انہیں حق کی طرف بلا لیا جائے تو اس کے نتائج زیادہ خوشگوار نکلیں گے۔ نیت تو اس کی یہی ہوگی۔ اس نیت سے ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے طبقے کی طرف زیادہ توجہ دے، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرے، لیکن تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو دعوت ہوتی ہے الی الحق، اس پہ نچلا طبقہ جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، وہ طبقہ سب سے پہلے اس کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ یہ عجیب سی چیز ہے، اور وہ عجیب سی اس لیے ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی علت پہ ہم غور نہیں کرتے کہ یہ اوپر کا طبقہ، وہ طبقہ جسے مرفع الحال کہا جاتا ہے، قرآن مترسین کہتا ہے، دوسرے کی محنت کی کمائی پر عیش کرنے والے، آج جن کو یہ سرمایہ دار کہا جاتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو دین کو کبھی سیریسلی لیتا نہیں، اس لیے کہ دین سے ان کے اپنے مفاد پر ضرب پڑتی ہے۔ یہ نیچے کا طبقہ ہمیشہ کچلا ہوا ہوتا ہے۔ دین انسانیت کے مساوات کی دعوت دیتا ہے، وہ ان طبقات کو مٹاتا ہے، وہ انہیں اوپر ابھارتا ہے، انسانیت کی سطح پہ لاتا ہے۔ اس لیے فطرتاً یہ طبقہ سب سے پہلے اس کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اب ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ اس دائی کے سامنے یہ چیز ہو کہ یہ اوپر کا طبقہ، اگر اس کو میں اس حقیقت کی طرف مائل کر لوں تو اس سے ہمارا مشن آگے بڑھے گا، اس سے یہ زیادہ پھیلے گا۔ آج کی اصطلاح میں آپ کہہ لیجئے کہ اس سے کچھ زیادہ مینز حاصل ہو جائیں گے، ذرائع ہمارے پاس زیادہ آ جائیں گے، ہم اس کو اس سے زیادہ پھیلا لیں گے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ خیال پیدا ہو۔ اس کے مقابلے میں ایک غریب آدمی، نیچے کے طبقے کا آدمی، وہ دل میں بے حد شوق رکھتا ہے، اس کی آرزو رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھ لے، وہ اس طرف آ جائے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں جن میں کشمکش ہو جاتی ہے۔ عام طور پر آج کل کے حالات کے مطابق بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ دعوت دینے والے، یہ تبلیغ کرنے والے اسے ترجیح دیں گے کہ یہ جو اوپر کا صاحب ثروت طبقہ ہے انہیں اپنے ساتھ رکھا جائے، اور یہ جتنا بھی مدد کا کاروبار چلتا ہے عزیزان من، یہ تو اسی طبقے کو اپنے ساتھ رکھنے سے چلتا ہے نا۔ ان غریبوں نے انہیں دینا کیا ہے؟ یہ چیز تاریخ میں عجیب و غریب ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین جب مذہب میں بدل جاتا ہے تو پھر یہ دین کی طرف بلانے والے مدعی جو ہیں وہ بلا رہے ہوتے ہیں مذہب کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، اپنے پیشے کی طرف نام ہوتا ہے دین کا، وہ ہمیشہ اہل ثروت کو ترجیح دیتے ہیں۔ محلے کا چودھری سب سے بڑا، امام مسجد کی نظروں میں سب سے بڑا واجب العزت وہی ہوتا ہے، اس کی خاطر جماعت رکی رہتی ہے، وہ آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جگہ دی جاتی ہے۔ آج بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس نے تو 10,000 روپے کا کہیں قرین لگا دیا، اس نے وظیفہ لگا رکھا ہے، اس کے یہاں سے تو اس کو سب کچھ ملے گا، اس غریب کے یہاں سے اس کو کیا ملے گا؟ یہ چیز چلی آ رہی، لیکن دین کا جو دائی ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ بات تیرے لیے شایان شان نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ عبس ہے، ایک سورت کا نام ہی ہے سورہ عبس، 80 اس کا نمبر ہے۔ وہ اس حقیقت پہ بڑی عمدگی سے روشنی ڈالتی ہے۔ ہماری تفاسیر کی یہ غلط نگری تھی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور آپ ہی کو خدا کی طرف سے اس قسم کی زجر اور توبیخ ہوئی ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے۔
بات یہ نہیں، سیغہ ٹھیک ہے، واحد کا ہے، واحد مخاطب، واحد کا سیغہ ہے، مخاطب کا نہیں۔ واحد کے سیغے سے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، قرآن کریم میں بیشتر مقامات ہیں کہ جہاں سیغہ واحد کا استعمال کیا گیا ہے، بلکہ واحد مخاطب کا استعمال بھی کیا گیا ہے، لیکن مقصد اس کا تخاطب صرف رسول اللہ کی طرف نہیں ہے، پوری امت کی طرف ہے، جماعت مومنین کی طرف ہے۔ یہ واقعہ بھی جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمارے سامنے آتی ہے اس کی روح سے یہ حضور کا واقعہ نہیں ہے، کسی پیغام پہنچانے والے کی بات ہے، اور اصل میں یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیغام پہنچانے کا ذمہ اپنے اوپر لے۔ یہ ہر داعی اور ہر مبلغ کے لیے قرآن کریم نے اس واقعہ کے اندر نصیحت کا پہلو رکھا ہے، ہدایت کا پہلو رکھا ہے۔ کہا کہ عبس وتولی ان جاءہ العامہ، کہا کہ وہ شخص جو احکام خداوندی کی دعوت دیتا تھا، اس کے پاس ایک غریب آدمی نابینا آ گیا تو اس نے تیوری چڑھا دی، منہ بسور لیا، پہلو کہیں برتی، اعراض کیا اس سے، یعنی یہ اس غریب طبقے کا جسے آج ہم نچلا طبقہ کہتے ہیں اس کا ایک فرد آیا ہے، اور اس کے متعلق کہا کہ اس دعوت دینے والے نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا بلکہ تیوری چڑھا لی۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے سننے والے، اے مخاطب، تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ شخص جس ذوق و شوق سے آیا تھا وہ اگر نصیحت کی بات سن لیتا، وہ خدا کا پیغام سن لیتا تو وہ مزکی ہو جاتا، اس کی ذات کی نشو نما ہو جاتی، اس کی سیرت کی تطہیر ہو جاتی، اور اگر اتنا زیادہ نہ بھی ہوتا، او یذکر فتن کا ذکر، یا کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا کہ وہ جس جذب و انہماک اور جوش و خروش سے آیا تھا اس کی طرف، کم از کم اتنا تو ضرور ہو جاتا کہ یہ نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی اور آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک تبدیلی واقع ہو جاتی۔ بہرحال اس کا مائنڈ ریسپٹو تھا، وہ ایک ایسا دل لے کر آیا تھا کہ جو اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے مائل تھا، اس کی طرف اس کا رجحان تھا، وہ شوق سے آیا تھا، ذوق سے سننا چاہتا تھا۔ ایسے شخص کی طرف سے بے رغبتی برتنا، محض اس لیے کہ وہ غریب آدمی ہے، یہ تو شایع نشان نہیں ہے ایک داعی الی الحق۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اما من استغنی فانت لہ تصدق، اور اس کے برعکس کیفیت یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں ان چیزوں سے، وہ اس کی کچھ ضرورت ہی نہیں سمجھتے، جو مستغنی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کے پیچھے دوڑا پھرتا ہے۔ تو یہ دونوں طبقات کا ذکر قرآن نے کر دیا ایک دوسرے کے سامنے لا کے، کہ ایک غریب نابینا ہے، وہ نہایت ذوق و شوق سے تیری طرف کھینچا چلا آ رہا ہے، تو اس کی طرف سے بے رغبتی برت رہا۔ ایک یہ طبقہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی مسلط ہے جس کی خاطر وہ کبھی تمہاری بات بھی سن لیتا ہے، لیکن تیری کیفیت یہ ہے کہ تو ان کے پیچھے پیچھے دوڑا پھرتا ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، تیرے اوپر یہ فریضہ تو نہیں تھا کہ تو ضرور اس کی تزکیہ نفس کرتا، اسے ضرور بتاتا، یہ تو فریضہ تیرا نہیں تھا کہ اس فرد کے متعلق تیرے اوپر یہ لازم قرار دے دیا تھا ہم نے کہ جاؤ اور اس کو کس طرح سے بچاؤ۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، وہ کہ جو تیری طرف دوڑے ہوئے آ رہا ہے اور وہ غلط روش کے تباہ کن انجام سے ڈرتا بھی ہے، خوف کھاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں تباہ ہو جاؤں، اور وہ لپک کر تیری طرف آتا ہے،
کیوں اس کی طرف سے اعراض برتتا ہے؟ یہ بڑی غلط بات ہے. کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ. سوچ رکھو کہ یہ تو ایک تمام دنیا کے لیے ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت کی چیز ہے، ایک موعظت کی چیز ہے، ایک فراموش شدہ حقیقت کی یاد دہانی ہے یہ قرآن. تو جو بھی چاہتا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں ہے اسے تو یہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. یاد رکھیے کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ جو اوپر کا طبقہ ہے ان کو تم چھوڑ ہی دو، انہیں نصیحت کرو ہی نہیں، وہ تو تذکرہ للعالمین ہے، تو پوری دنیا کے لیے ہے. حتیٰ کہ پہلی آیت جو میں نے ریفرنس میں دی ہے اس میں تو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر وقت ایسا آ جائے کہ یہ بالکل اعراض برتیں اور تمسخر کریں دین کا تو ان سے علیحدگی اختیار کرو، لیکن اس کے باوجود ان کو نصیحت کرتے چلے جاؤ. اس لیے یہ نہیں کہا گیا یہاں کہ یہ جو اوپر کا طبقہ ہے انہیں تم کچھ نصیحت ہی نہ کرو. سوال یہ آ گیا کہ جہاں دونوں کے درمیان ٹائی آ کے پڑ جائے، ایک طرف تمہارے سامنے یہ طبقہ ہو جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، ایک طرف یہ طبقہ ہو کہ غریب تو ہے لیکن دل میں تڑپ اور ذوق رکھتا ہے اس کے لیے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان دونوں میں سے ترجیح کسے دی جائے گی؟ ہر پیشہ والا اہل مذہب جو ہے وہ اس اوپر کے طبقے والے کو ترجیح دے گا، اور خدا کا داعی الی الحق جو ہے وہ ہمیشہ اسے ترجیح دے گا جو دل میں شوق اور جذب رکھے ہوئے اس کی طرف آتا ہے. یہ ہے چیز جو قرآن کریم نے کہی اور بڑی عظیم حقیقت یہ کہی ہے. اصل یہ ہے کہ یہی لوگ جو پورے اخلاص سے، پورے خلوص سے، دل کے جذب سے، ذوق و شوق سے اس کی طرف لپکتے ہیں اور بڑھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آخر تک مخلص رہتے ہیں، آخر تک ساتھ دیتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اذیتیں اٹھاتے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑتے. یہ مفاد پرست طبقہ جو ہے ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قاطبتاً کلہم من حیث الجماعت مسترد کر دینے کے قابل ہیں. ان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو اگر صداقت کو تسلیم کر لیں تو آخر تک خلوص کے ساتھ دیں، لیکن بالعموم ہوتا یہی ہے کہ اس طبقے کے سامنے جسے کہا گیا ہے کہ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کے مفاد نے ان کو دھوکہ دے دیا ہوا ہے، یہ فریب خوردہ جماعت، فریب کار جماعت ثابت ہوتی ہے. اگر یہ کبھی ساتھ آتی بھی ہے تو اپنے مفاد کی خاطر ساتھ آتی ہے. جہاں ان کے مفاد کے زد بڑھتی ہے یہ اسی وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساتھ بھی تو خلوص کے ساتھ نہیں دیا تھا، کسی غرض کے لیے دیا تھا. غرض پوری ہوتی چلی جائے تو ساتھ رہیں گے، اور اس غرض کے اوپر زد پڑے گی فوراً چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے. یہ غریبوں کا طبقہ ہے. یہ جس کو ہم نیچے کا طبقہ کہتے ہیں وہ ہے، وہ آتا بھی خلوص سے ہے، ساتھ بھی خلوص کے ساتھ دیتا ہے، اور جان تک بھی خلوص کے ساتھ دیتا ہے. یہ ساری داستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے. پہلی آواز جب حق کی بلند ہوئی ہے، قرآن کریم نے جہاں سے اس داستان کا آغاز کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی داستان، اس میں بتایا ہے کہ یہ جو نیچے کا طبقہ تھا یہ لپک کر آ گیا، اور ملائے قوم جو تھے، آپ دیکھیے وہ جو نواں پارہ شروع ہوتا ہے قال الملأ الذین، تو سورہ ہود میں آپ دیکھیے ہر نبی کے متعلق یہی آتا ہے کہ اس طبقہ یہ لپک کے آیا، اور وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں برتن بھرے ہوئے تھے کھانے پینے کی چیزوں سے، جنہوں نے کوٹھیاں کے دانے ہیں سن، یہ اوپر کا طبقہ جو تھا اس نے ہمیشہ مخالفت کی. اور حضرت نوح علیہ السلام کی داستان میں تو یہ ہے کہ انہوں نے آ کے مطالبہ یہ کیا تھا کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم آئیں اور یہ ہمارے برابر بیٹھ جائیں. یہ چھوٹے چھوٹے پیشے کے لوگ جنہیں ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں کمین کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنے برابر کبھی بیٹھنے نہیں دیتے، تم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں محمود و اعجاز. ہم آنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں نکال دو. ہر پیشہ ور اہل مذہب اس کو ترجیح دے گا. تجھے پتا کہ ان سے میں نے لینا کیا ہے؟ آپ آئیے تو اس وقت تشریف لے آئیے. نبی کے سامنے یہ سوال پیش ہوتا ہے
اسی وقت سے ہدایت یہ آتی ہے. اور وہ جواب میرے یہاں تو یہ کاروبار نہیں ہو رہا. میرے یہاں تو سوال یہ ہے کہ حق و صداقت کو خلوص نیت سے کون قبول کرتا ہے؟ وہ نبی ان سے کہتا ہے، ان سرداران قوم سے، کہ یہ میرا تعلق ہی نہیں اس بات سے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ کام کیا کرتے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں، میری نگاہ ان کے قلب کے اوپر ہے کہ وہ کس قدر مخلص ہیں. تم نہیں آنا چاہتے، میرا کچھ نہیں بگڑے گا. میں تو تمہارے ہی لیے یہ تم کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. اور اگر تمہاری یہ شرط ہے کہ انہیں میں نکال دوں جو مخلصین کی جماعت ہے تمہیں اپنے اندر سمونے کے لیے، تو جاؤ. یہ سودے بازی کہیں اور ہوگی، خدا کے دربار میں یہ بات نہیں ہو سکتی. جواب دے دیا ان کو. پہلی دعوت میں یہ چیز ہے، اور اس کے بعد بھی جتنی دعوتیں آئی ہیں ان میں یہی چیز، یہی کشمکش آتی رہی ہے کہ یہ اوپر کا طبقہ اہل ثروت کا، سرمایہ دار کا، نیچے کا طبقہ جو ہے یہ نبی کے لیے یہ مقام قدم قدم پر آتا تھا. وہ اس قسم کی شرائط پیش کرتے تھے، اور کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے جہاں کسی داعی الحق نے ان کی اس شرط کو قبول کر لیا ہو کہ ان لوگوں کو کسی طرح سے دور رکھا جائے. جب یہ قریب آئیں گے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم اگر نہیں بچنا چاہتے تو تباہ ہو جاؤ، میں انہیں تو نہیں چھوڑ سکتا. اور اس کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خاص طور پر یہ کہہ دیا گیا. وہی چونکہ وہ دعوت خداوندی کی وہ داستان چلی آتی تھی، اور اسی کی ایک کڑی ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت ہے. 6/51-52 6/515 وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو آگاہ کرتے رہو کہ تمہارے غلط اعمال کا نتیجہ تمہاری تباہی ہے. یاد رکھو، جو تباہی خدا کے قانون مقاصد عمل کی روح سے آتی ہے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا پشت پناہ نہیں ہو سکتا جو اس سے تمہیں بچا دے. کہا کہ انہیں یہ کہتے چلے جاؤ، آگاہ کرتے چلے جاؤ ان کی غلط روش کے انجام سے، لعلہم یتقون، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بچ جائے اپنی تباہی سے. یہ تو عمومی دعوت کے متعلق ہے، ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود اس دائی سے کہا گیا ہے کہ ان کو تنبیہ کرتے رہو، آگاہ کرتے رہو، لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائیں. وَلَا تَطِرُوا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ انہیں یہ کچھ کرتے جاؤ، لیکن یہ لوگ جو خالصتاً لوجہ اللہ تیرے پاس آتے ہیں، خلوص قلب سے تمہاری طرف جھکتے ہیں، ایک ذوق و شوق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ خدا کی صداقت سے ان تک پہنچے. کہا کہ ان لوگوں کی خاطر کہیں انہیں نہ دھتکار دینا، تم یہ بڑی بیش بہا متاع ہے تمہاری، انہیں نہ چھوڑ دینا، انہیں نہ دھتکار دے دینا. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. کہا یہ معاملہ اپنے اپنے اعمال کا ہے. وہ نہ سننے والے جو ہیں ان کی روش کا حساب تمہارے ذمہ نہیں ہے، تم سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، ان کا بھی تم سے مواخذہ نہیں ہوگا. مواخذہ تو ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال کا ہوگا، لیکن تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ان کی خاطر انہیں کہیں دھتکار دو. یہ بہت عظیم متاع ہے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر تو انہیں دھتکار دے گا تو تیرا شمار بھی ظالمین میں سے ہو جائے گا. یہ ہے مقامات عزیزان من ایک دائی الی الحق کی زندگی میں جو آتے ہیں، ایک مبلغ کی زندگی میں جو آتے ہیں، جو خدا کے احکام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جہاں یہ ٹائی پڑے صرف دولت ثروت ہی نہ ہو جس کا جھکاؤ ایک طرف ہو، اور بھی کئی رجحانات ہو سکتے ہیں، رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، تعلقات ہو سکتے ہیں، معاشرے میں
اور مناسب کے حامل بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے سامنے تو ایک ہی چیز ہونی چاہیے کہ کون دل کے جھکاؤ کے ساتھ اس کی طرف آتا ہے۔ اسے شخصیتوں سے واسطہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اسے یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ معاشرے میں اس کی پوزیشن کیا ہے، اسے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کس خلوص نیت سے ہماری طرف آ رہا ہے، کس قسم کے قلب سلیم کو لیے ہوئے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن کریم نے تو شخص قلب سلیم ہی کی دی ہے نا، ایک جھکنے والا دل۔ یہ جھکنے والا دل، جیسا میں نے عرض کیا ہے، بڑی قیمتی متاع ہوتا ہے، دنیا کی کوئی اور متاع اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب بھی ان دونوں میں کہیں آ کر ٹائی پڑے تو ایک سچے داعی الی الحق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انہیں ترجیح دے کہ جو خلوص قلب سے، جو قلب سلیم سے اس کی طرف آ رہے ہیں، معاشرے میں ان کا مقام کچھ ہی کیوں نہ۔ یہی چیز تھی جہاں سے ہم نے آج درس کا آغاز کیا تھا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جو انہیں غلط روش سے باز رہنے کی نصیحت کرتے تھے، جو انہیں صداقت کی طرف دعوت دیتے تھے، ان سے کہا دوسرے لوگوں نے کہ یہ جو اس طرح سے تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں، اپنے ہاتھوں خودکشی پر آمادہ ہیں، تلے ہوئے ہیں، کیوں اپنا مرض کھپاتے ہو، کیوں اپنی جان بھلاتے ہو ان کے پیچھے، چھوڑو، کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ کہا ایک تو اس لیے کہ ہم آخر تک نا امید نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بچ جائے۔ کیسا کرتالود دل ہوتا ہے ایک مشفق دائی کا، ایک نفس، ایک فرد کو تباہی سے بچانے کے لیے وہ اپنی جان بھلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بچ جائے، اس لیے ہم کیوں اس سے باز آئے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہ بھی ہو، کوئی بھی نہ بچے، تو کم از کم ہم خدا کے حضور جا کے تو یہ کہنے والے بنیں گے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ یہ ہے عزیزان من وہ ذمہ داری جو اس نے اپنے اوپر لی ہوئی ہوتی ہے، قرآن نے اس کے اوپر عائد نہیں کی ہوئی ہوتی، اس نے خود اپنے اوپر عائد کی ہوئی ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے یہ فریضہ مجھ پہ عائد ہوتا ہے کہ سمجھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی سمجھا دی۔ یہ قرآن کا سمجھنا عزیزان من، اس کے بعد پوچھئے نہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ جو کچھ سمجھا ہے تم نے، بلغ ما انزل الیک، جو تیرے تک پہنچی ہے بات، اسے پہنچا دوسروں تک۔ تو یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اس سے یہ نظر آ گیا کہ یہ دین کا معاملہ انفرادی نہیں رہ جاتا کہ پھر میں اپنے گوشے میں بیٹھا ہوا کہوں کہ ٹھیک ہے، میرے ذمہ تو خود میری اپنی ذات کا کی نجات ہی ہے نا، میں نے اسے سمجھا ہے، اس کے مطابق کوشش کروں گا کہ میں کچھ عمل بھی اس کے مطابق کروں، مجھے اوروں سے کیا، مجھے تو اپنی ذات کی فکر ہونی چاہیے۔ مذہب میں یہی تصور ہوتا ہے، اور اس سے جو اگلا درجہ ہوتا ہے مذہب کا، جسے آپ تصوف کہتے ہیں، اس میں تو ساری توجہ، سارا سلسلہ مرتکز ہوتا ہے اپنی ذات کی نجات کے اوپر، یا تزکیہ نفس جسے وہ کہتے ہیں پرہیز کی وجہ سے، اپنی ذات کے لیے وہ چلے اور مراقبے اور وہ وزرد اور وظیفے اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے، اور اسے روحانیت کہہ لیجئے اور نجات کی فکر کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اپنی ذات کے لیے اس کے اندر ہوتا ہے۔ دین اس سے الگ، دین کی تو کیفیت یہ ہے کہ اگر ایک بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے حقیقت کی، صداقت کی، تو آپ کے اوپر فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ اسے دوسرے تک بھی پہنچائیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس جماعت کا تو فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو استقلال کی، استقامت کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ یہاں تو تواصل ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کی فکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسروں سے کیا واسطہ ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ تم اپنی سنبھال تنو ہورنال کی، یہ مذہب ہے۔ یہاں تو جو اپنی سنبھالنے والا ہے اسے ہور زیادہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔
اس کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ جو قرآن نے تجھے کہا جب انزل الیک جو کچھ نازل ہوا ہے، نزول قرآن تو ختم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، لیکن ہر وہ قاری قرآن کا، ہر وہ مفسر قرآن کا، ہر قرآن پہ غور کرنے والا ہر فرد جسے کوئی بات بھی قرآن کی سمجھ میں آتی ہے، اس کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے، اور پھر جب جس تک پہنچایا ہے اگر اس نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہے تو یہی فریضہ اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان من، اسے سوچ لیجئے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ درس میں آ کے بیٹھ جانا جو ہے یہ دفعہ لگتی نہیں یا محض ذہنی تعیش نہیں ہے، اپنے متعلق کسی تعلق سے خدا نہ کردہ نہیں کہتے، یہ وہ خاص ہے اس فریضے کا جو میں نے سمجھا قرآن سے کہ جب بھی قرآنی بصیرت سے کوئی حقیقت تم پہ واضح ہوتی ہے تو اسے دوسرے تک پہنچاؤ، جو مینز بھی تمہارے پاس ہیں ان ذرائع کو استعمال کرو اور دوسروں تک کسے پہنچاؤ، یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ قالوا معذرۃ الی ربکم، تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، یہ نہیں بچیں گے، میری کوشش یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ شاید کوئی بات جائے ان میں سے، اور اگر ایسا معلوم ہوا تم یہ کہتے ہو بات وہی ہوئی تو پھر اس کے بعد پھر میں خدا کے یہاں جا کے اپنی معذرت پیش کر سکوں گا کہ جو فریضہ میں نے اپنے اوپر عائد کیا تھا اسے میں نے اس طرح سے پر انجام دیا ہے، میں اس ذمہ داری سے اس طرح سے عہدہ برا ہو کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ تھی وہ چیز جو انہوں نے کہی اس سماعت میں، وہ انہیں نصیحت کرتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ وہ نصیحت کرتے رہے، کہا کہ لیکن جب ان لوگوں نے اس نصیحت کو، اس صداقت کو، خدا کے اس بات کو اور اس پروگرام کو پسند ڈال دیا، بھلا دیا، فراموش کر دیا، اصل میں یہ نصیحت جو ہے صرف بھلا دینے کے معنی میں نہیں آتا بلکہ اس کو ترک کر دینا، پسند پش ڈال دینا،